کمیونیکیشنز کی کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں، کون سی ڈفرینٹ فارمز ہیں جو کہ آرگنائزیشنز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ان کی کیا افادیت ہو سکتی ہے، کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے، کہاں پہ کس طرح کی کمیونیکیشن کی فارم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کیا ایک ہی طرح کی کمیونیکیشن کی فارم کافی ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشنل ورکنگ کے لیے، یا مختلف قسموں کو لے کر کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ کمیونیکیشن کی بہت سی طریقے سے کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہے، لیکن آرگنائزیشنل لائف میں ہمیں 4 قسم کی کمیونیکیشن فارمز بہت ایزیلی نظر آتی ہیں، جن کو ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان کے پرپز کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی ٹائپس کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی امپورٹنس کو ہمارے ذہن میں بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائبل ہے۔ سب سے پہلی ٹائپ اس میں وربل کمیونیکیشن کی ہے۔ وربل کمیونیکیشن انکلوڈز ساؤنڈز، ورڈز، لینگویجز اینڈ اسپیکنگ۔ کسی بھی طرح کی ساؤنڈ ہے، ورڈز ہیں جو کہ بولے جاتے ہیں، یا اسپیکنگ، گفت و شنید کرنا، وہ سب کچھ وربل کمیونیکیشن میں آتا ہے۔ اسپیکنگ از سارٹیڈ انٹو انٹرپرسنل کمیونیکیشن اینڈ پبلک اسپیکنگ۔ آپ اسپیکنگ کو پھر ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں 2 کیٹیگریز میں، ایک انٹرپرسنل، یعنی آپ ایک ٹیم ممبر دوسرے ٹیم ممبر کے ساتھ جو کر رہا ہے بات چیت، اس کی فارم ہو سکتی ہے جو کہ آفیشیل لائف کے متعلق ہے یا آرگنائزیشنل کسی بھی ورکنگ کے متعلق ہے، یا پبلک اسپیکنگ، یعنی کہ آپ نے ایک گروپ کے سامنے پوری بات کرنی ہے، ایز اے لیڈر آپ نے ایڈریس کرنا ہے، آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ باہر کسی میڈیا کو دینی ہے، یا جرنلی پبلک سے بات کرنی ہے، پیرنٹل کمیونٹی سے بات کرنی ہے۔ سو دس از آلسو اے فارم آف کمیونیکیشن۔ گڈ verbal communication is essential. You can see and easily understand کہ how it is important and why it is important، کہ اس طرح کی کمیونیکیشن سکلز کا ایز لیڈر اور مینیجر آپ میں ہونا کیوں ضروری ہے۔ یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیڈر اور مینیجر کا اگر ہم افیکٹونیس دیکھنا چاہیں تو اس میں یہ والی اسکل سیٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ ٹیم ممبرس کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے کلائنٹیل کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، پبلک اسپیکنگ میں بھی ہیں، اور کسی بھی طرح سے آپ کسی صوتی اثرات کے ذریعے سے آپ اپنا تاثر، اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر رہے ہیں تھرو وربل کمیونیکیشن۔ Now the second form of communication is non-verbal communication. It includes physical ways of communication like tone of the voice, ٹچ، اسمیل اینڈ باڈی موشن۔ تو کچھ ایسی جو کہ انسیڈ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو کہ آپ کی باڈی موومنٹ سے، آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے اس کو جو آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ہماری نان وربل کمیونیکیشن میں آتی ہے۔ اٹ آلسو انکلوڈ سمبلز اینڈ سائن لینگویجز۔ Body posture and physical contact convey a lot of information. So you can just say the same kind of word. اگر اس کی آواز کے اتار اور چڑھاؤ میں فرق آئے گا تو اس سے آپ کو بات کے مطلب میں بھی فرق آپ محسوس کریں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کی اس بات کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ یہ بات مجھے ایک تلبیہ کے طور پہ کہی جا رہی ہے، ایک تاکید کے طور پہ کہی جا رہی ہے، وارننگ کے طور پہ کہی جا رہی ہے، کیوں کر مجھے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ So you can identify that too. ریٹن کمیونیکیشن میں آپ رائٹنگ ورڈز دیٹ آر ٹو بی کمیونیکیٹڈ، فار ایگزامپل ای میل، لیٹر، رپورٹ، آرٹیکلز اینڈ میموز، آل آف دیٹ از انکلوڈیڈ۔ اس میں ساری کی ساری جو بھی آپ لکھت پڑھت کرتے ہیں، جو آپ لکھ کر اپنی آفیشیل لائف میں جو بھی چیز بھیجتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ڈیٹا ہے، آپ کے آفس آرڈرز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ای میلز ہیں، لیٹر ہے، رپورٹ ہے، یہ ریٹن کمیونیکیشن کی فارم میں آتی ہے۔ اس کا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پبلک اسپیکنگ میں یا اسپیکنگ کی یا وربل کمیونیکیشن میں آپ اسی وقت بول رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس شاید ایڈیٹنگ کا بہت زیادہ موقع نہیں موجود ہوتا، لیکن اس میں یو کین ایڈٹ ٹل دا ٹائم کہ آپ نے اس کو سرکولیٹ نہیں کر دیا۔ جب سرکولیٹ کر دیا ہے تو وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ فار ایور موجود رہتا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو رائٹ سم تھنگ، اور آپ اس کو دھیان سے لکھیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ڈپینڈنگ اپون واٹ یو آر رائٹنگ اینڈ انڈر واٹ کیپیسٹی یو آر رائٹنگ، تو اس ہر اسٹیٹمنٹ کی ورتھ اور اس کا ویٹیج ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ Good written communication obviously is very essential for business of any organization. Fourth type is visual communication. اس میں visual displays of information ہوتے ہیں، کوئی بھی نوٹس بورڈز ہیں، سائنس ہیں، سمبلز ہیں، ڈیزائنس ہیں، فوٹوگرافی ہے، کسی بھی طرح کی ٹوپوگرافی ہے، گرافس ہیں، کوئی بھی اسکیلز ہیں۔ سو یہ تمام تر جو انفارمیشن جو اس طرح سے ڈسپلے کی جاتی ہے یا شیئر کی جاتی ہے وہ ہم ویژول کمیونیکیشن میں لاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن، ویڈیو کلپس،
الیکٹرانک میڈیا کا استعمال، یہ سب کچھ ویژول کمیونیکیشن میں ہی آتے ہیں۔ یہ چاروں کمیونیکیشن کی ٹائپ کسی بھی آرگنائزیشن میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کو سمجھنا اور ان کے اندر اپنی صلاحیت کو امپروو کرنا ہر آرگنائزیشنل ٹیم ممبر کے لیے ضروری ہے، پرٹیکولرلی فار دوز ہو آر ورکنگ ایٹ دا مینیجر پوزیشن اور ایٹ لیڈرشپ پوزیشنز۔